السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے پاکستانیوں اور تمام مسلمانوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جتنے بھی پاکستانی ہیں، جو 25 کروڑ عوام ہیں جن کے دلوں میں دل دھڑکتا ہے اور جو انصاف کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، آج کا جو فیصلہ ہے وہ انتہا سے زیادہ جو ہے بہت ہی ناانصافی کے اوپر بیسڈ ہے، اور جس کی جتنی بھی چاہے جو ہے مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج جو ظلم کیا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور ہمارا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ دنیا کے تمام آقاؤں سے بڑا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہوں، اور وہ اپنے ایمان کو کھنگالیں اور جھنجھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے دین اور جتنی بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو توبہ کریں، اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کے ایمان کے ساتھ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو آپ جا کر ووٹ کریں، اور اپنے کینڈیڈیٹ کی حفاظت کریں، اور اپنی دل و اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ سارے لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کی حفاظت کریں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں۔ اور آپ کے جو کینڈیڈیٹ کو اٹھانے آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ آپ کو بہت بہتر پتہ ہے۔ تو آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز بنائیں، اور آپ لوگ اکیلے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں، اور جب تک کہ وہ قومی اسمبلی تک نہ پہنچ جائیں ان کی حفاظت کریں، تاکہ ان کو جو ہے ڈالے والے اٹھا کے نہ لے جائیں۔ تو آج کا دن بہت زیادہ سیاہ دن ہے، اور پاکستان کی ہسٹری کا بہت ہی زیادہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، وہ انتہا سے زیادہ کالا فیصلہ آیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ قاضی کہلانے کے اب جو ہے بالکل بھی حقدار نہیں رہے، اور جو ہے بہت ہی انہوں نے جس قسم کی یہ سماعت کی ہے، کسی بھی پاکستان پارٹی کا سمبل لے لینا، یہ انتہا سے زیادہ غیر قانونی اور بالکل بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی انہوں نے بالکل بھی ڈیسیجن نہیں دیا، اور ایک اس انسان کی درخواست کے اوپر اس کیس کو چلایا گیا جو کہ 2011 کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں تھا۔ جو 14 لوگ جنہوں نے اس انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اپیل کی تھی، وہ جو ہے 2011 سے ہی اس پارٹی کا حصہ نہیں تھے، اور جو بھی انہوں نے دلائل اور جو غیر ضروری سوالات کیے ان سے پہلے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ہرگز بھی نہیں دیں گے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے خدا نہیں ہے، اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ زندگی بھر اس دنیا میں رہیں گے، اور ان کا بھی خاندان ہے، اور دنیا میں آپ کو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی آپ کے سامنے بھی آتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دعا کرتے ہیں قاضی صاحب کے اور ان کے فیملی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسا کچھ نہ آئے، کیونکہ جو وہ بول رہے ہیں تو اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمارے دلوں سے اگر ہم جتنے بھی کسی کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہم ان کے لیے بھی خیر خواہی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع دے، ان کو بھی سیدھے راستے پہ چلائے۔ اور جو لوگ یہ جو اپنے ہاتھ میں اپنے آپ کو خدا سمجھ کر جو لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں میں تشدد کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی خیر منائیں، کیونکہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جب وہ ان کی زیادتیاں بہت بڑھ جاتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا تھا پہلے قوم سمود اور باقی جو قومیں تھیں جو قرآن لوگ نہیں پڑھتے، ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے جب بہت زیادہ ظلم بڑھ جاتا ہے تو فرعون جیسی جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بالکل غرق کر دیا، اور اس کو لوگوں کے لیے آتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی خرابیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ کے راستے اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ بہت زیادہ اس قسم کی جو علامات آ رہی ہیں اور جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں،
کیونکہ جب انصاف نہیں ہوتا اور لوگ بہت زیادہ ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے غیظ و غضب کا جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. اللہ کا غیظ و غضب اس قوم کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں بے شک وہ بھی اس غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے جنت میں اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس گناہ میں اور اس برائی میں شامل نہیں تھے, وہ اللہ کے راستے پر تھے. تو ہمیں سب سے پہلے اگر ہم سچے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں, ہم اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی جو احکامات ہے اس پہ چلیں اور نماز روزہ کریں, اور یہ چیزیں کرنے کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھیں اور سچائی اور حق کا ساتھ دیں, اور نہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ آج لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں, جو زیادتیاں کر رہے ہیں, جو ضمیر بھی بکوا رہے ہیں, جو چند فیصلے لینے کے لیے ان کو اپنا ضمیر بکوا رہے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب عمران خان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ. اگر ہے بھی تو عمران خان جب تک کہ الیکشن ڈے نہ آ جائے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنی. اور اسی طرح سے اب یمن کی بھی اسی طرح سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اب جو ہے امریکہ نے یمن کے اوپر بھی دوبارہ سے حملہ کرنے کی وارننگ دے دی ہے, اور یمن کے اوپر بھی دوبارہ سے یہ حملہ آور ہونے جاتے ہیں, کیونکہ برطانیہ اور امریکہ دونوں جو ہے یہ بھی اپنے طاقت کے نشے میں چور ہیں. سارے کے سارے مسلمان ابھی کی بلی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا جو غزہ میں ہو رہا ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے. اب یمن میں شروع ہو گیا, اب یہ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں, ان کے گھروں میں جب آگ لگے گی تو پھر ان کو پتہ چلے گا. یہی مسلمانوں کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے, یہ کبھی متحد نہیں ہوتے, اور یہ ہمیشہ یہ لوگوں جو بڑے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان سے ڈر کے اپنے مسلمانوں کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا المیہ ہے, اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ آج اس فیصلے سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں, آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں اور اپنی ذہن کو یوز کریں, اور جو اسٹریٹجی یہ لوگ یوز کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ کو بھی ان کے ساتھ وہی اسٹریٹجی یوز کرنی پڑے گی, اور آپ وہ یہ اسٹریٹجی یوز کریں گے, اور آپ اپنا دماغ استعمال کریں. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اپنی تھوڑی تیزی اور چالاکی کرنی چاہیے, اور اپنے جو پلانز ہیں وہ فیک پلانز کو لیک کریں, اور جو اصلی پلانز ہیں ان کو ابھی ہولڈ میں رکھیں, تو تاکہ ان کے جو فیک پلانز پہ جو یہ فوراً سے آ کے چھاپے مار کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو پھر فیک پلانز والوں کو ہی اٹھائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اصلی کھلاڑیوں کو ابھی پیچھے رکھنا چاہیے, کیونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. اب انڈیپینڈنٹ ہی لوگ لڑیں گے. باقی نیکسٹ ویڈیو تک جزاک اللہ خیرین کثیرہ. السلام علیکم.